نمازیں سوال پوچھ رہا ہوں کتنی رکعتیں ہیں؟ 12 اس میں فرض کتنی ہے؟ 4 رکعت فرض ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ ہم سب کو یقین ہے کہ 4 رکعت فرض ہے۔ صبح کی 2 رکعتیں فرض ہیں، لیکن اگر آپ سے کوئی دلیل مانگے کہ مجھے حوالہ دو کہاں پہ قرآن میں ہے حدیث میں کہ یہ 4 رکعت فرض ہے، کسی کے پاس حوالہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ اگر یہ سوال آپ علماء سے کریں تو بھی شاید 90% علماء کو بھی حوالہ نہ یاد ہو کہ فلانا کتاب تو یاد ہوگا کتاب الصلاۃ میں یا اس باب میں، لیکن حوالہ شاید نہ یاد ہو۔ اس بات کا مقصد میرا کیا ہے؟ یہ ایک تکنیک ہے خوارج کا، ان لوگوں کا جو تصوف کے خلاف ہے، جو وجد کے خلاف ہے، جو مذہب کے خلاف ہے۔ وہ عام لوگوں سے سوال کرتے ہیں یار یہ جو تڑپ رہے ہیں مسجدوں میں اور یہ جو چیخ رہے ہیں، کوئی کسی نبی پہ یہ حالت آئی؟ قرآن میں ہے؟ کسی صحابی پہ یہ حالت آئی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ایک عام آدمی جو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یار دکھاؤ مجھے قرآن حدیث میں۔ اس بیچارے کو تو یہ نہیں پتا کہ 2 رکعت فرض کہاں ثابت ہے۔ ایک ایسا چیز جو ہم روز کر رہے ہیں سارے مسلمان اس پہ متفق ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، ان کو وہ بھی نہیں پتا۔ سوال وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ کنفیوز ہو جائے، یار واقعی جب دین میں ہے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وجد نہیں آیا، صحابہ پہ نہیں آیا، تابعین پہ نہیں آیا، مشائخ پہ نہیں آیا، تو یہ تو کوئی نئی چیز ہے۔ یہ سوال وہ کیوں کسی عالم سے نہیں کرتا، وہ ان کو جواب دے کہ قرآن میں بھی ہے، انبیاء پہ بھی وجد آیا ہے، صحابہ کرام پر بھی آیا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا ہے، نوعیت مختلف تھی۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا قرآن ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ کیفیت آئی جب کوئی طور پہ وہ تجلیات ہوئی تو آپ پہ کیفیت آئی، بے ہوش ہو گئے، چیخیں نکل گئی آپ کے زبان مبارک سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی ترجف بوادر، آپ کے کندھے ایسے ہلتے تھے۔ مزمل کا لقب کیوں ملا؟ لرزہ طاری ہوا، وہ کمبل اوڑی۔ ایک حدیث شریف میں کہ آپ کا قلب مبارک کے اوپر جو گوشت ہے وہ ہلتا تھا، جیسے اب نقشبندیوں کے جو وہ ہلتا ہے۔ ایک ہمارے بڑے مشہور شیخ ہیں، اس سے کسی نے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ ہے ہی نہیں، یہ تو مسل ہے، یہ ہے فلان ہے۔ مسلز ہی ہلتے ہیں لیکن اس کے پیچھے حرکت کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مسل حدیث میں آئے ہیں کہ یہ جو دل کے اوپر گوشت ہے یہی ہلتا تھا، کیوں ہلتا تھا؟ بہرحال یہ بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وجد و حال ہے الحمدللہ یہ اہل دل پہ آتی ہے، یہ حالت یہ قابل رشک حالت ہے، یہ ایسی حالت نہیں ہے کہ وہ دین سے کوئی منفی چیز ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ سلاسل میں نہیں ہے، اگر ہے بھی تو کم ہے۔ ابھی دیکھیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں لیکن ان میں وجد نہیں ہے، حالانکہ اگر ان کے زندگی کو پڑھو، ان کے مجالس سے باخبر ہو جاؤ تو اتنی کیفیت کہ زخمی تو چھوڑو وہاں سے شہید نکلتے تھے، اتنی وجد آتی کہ وہ گرتے پڑتے اور مر جاتے۔ اس کے حالت سے بے خبر، جب ان سے سوال کیا جاتا کہتا یار یہ جھوٹ ہے۔ او بھائی کہو یہی حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، میرے پاس نہیں ہے یہ پیر ارچی خراسانی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ یا پھر یہ کہو حقیقت کو مانو کہ وہ نقش بندی ہے، اس میں ابتدا میں ملتا ہے، میرے پاس تمہیں سالوں سال ریاضت اور مجاہدے کرنے پڑیں گے، اس کے بعد تمہیں ملے گا۔ قادری شریف میں بھی ملتا ہے، یہ تو قادریوں سے ثابت ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو قابل رشک ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک بات اور عرض کروں، اب چونکہ بات وجد کی چڑی ہے، ایک وجد ہے ایک تواجد ہے۔ اب یہ اپنے بھائیوں کے لیے، اب تک جو بات تھی وہ ان کے لیے تھی جو
اعتراض کرنے والوں کی باتیں سن کے کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب جو ہے اپنے صحیفیوں کے لیے ایک ہوتا ہے وجد، ایک ہے تواجد. کیا؟ ایک وجد، ایک تواجد. وجد کیا ہے کہ آپ بے اختیار ہو جاتے ہیں، ایک کیفیت آپ پہ آ جاتی ہے، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ آپ کا اختیار سلب ہو جاتا ہے. آپ کے منہ سے جو ہے آوازیں نکلتی ہیں یا آپ گر پڑتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام گرے. آپ کے اوپر کوئی حرکت آتی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک کھیلتے تھے، یا آپ کے اوپر رقص آتا ہے جیسے حضرت جعفر طیار، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ثابت ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. وہ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ پہ رکھ. اگر ایسے کوئی کیفیت آتی ہے اور آپ کا اختیار نہیں ہے، فیضات کی وجہ سے، انوارات کی وجہ سے، فرحت، کثرت فرحت کی وجہ سے، تو وہ تو ایک اور چیز ہے. اس میں تو برکتیں ہیں، اس میں آپ گرے، کپڑے پھٹے، جو ہو جائیں وہ اس پہ وہ تو ایک قابل رشک جیسے میں نے عرض کیا تھا ہے. دوسری ہے تواجد. آپ کا اپنے اوپر اختیار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یار ان پہ وجد آ رہے ہیں، میں بھی خود پہ لے آؤں، کیا میں بھی ان کی طرح ہو جاؤں. اس کو تواجد کہتے ہیں. جیسے حدیث شریف میں ہے کہ رو، اگر رو نہیں سکتے تو رونے جیسی کوشش کرو، شکل بناؤ رونے جیسی. یہ تواجد ہے. اب اس میں ایک چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرو، مشائخ نے اس کو بھی جائز کہا ہے کہ آپ ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ ایک کیفیت آتی ہے اللہ رب العزت کی یاد میں، تو آپ چاہتے ہیں میں بھی اس طرح ہو جاؤں، اس طرح کی کوشش کرتے ہیں آپ، یہ بھی جائز ہے. لیکن اس میں اس چیز کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں کہ فیض سنت میں ہے. جو چیز سنت سے ثابت ہو اس میں زیادہ فیض ہے، مستحب میں ہے. سنت سے کون سی وجد ثابت ہے؟ واجد ثابت ہے. وجد تو اور چیز ہے، وہ تو میں نے بتایا. تواجد ہے جو آپ خود کر رہے ہیں. تو احادیث سے کون سی تواجد ثابت ہے؟ جیسے میں نے بھی عرض کی، رونے کی. تو اگر ہم کیفیت اپنے اوپر طاری کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یار ہم ان کی طرح ہو جائے، پہلے تو کوشش کریں کہ اصل کیفیت تمہیں ملے. اگر نہیں تو پھر یہ کہ رونے کی کوشش کریں، یا پھر زیادہ سے زیادہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کھیلتے تھے یہ والی کریں، نہ کہ خود کو کسی کے اوپر گرائے. اس کی وجہ کیونکہ اگر آپ جان بوجھ کے خود کو کسی کے اوپر گراتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوگی، یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ کپڑے پاڑتے ہیں، اگر آپ کو ہوش نہیں تو وہ تو الگ چیز ہے. اگر آپ کا اختیار نہیں ہے، ہوش اور چیز ہے، اختیار اور چیز ہے. اگر آپ کے اختیار میں نہیں وہ تو اور چیز ہو گیا. لیکن اگر آپ کے اختیار میں ہے اور آپ کپڑے پاڑ دیں تو یہ اسراف میں آئے گا. اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے چھلانگے لگاتے ہیں تو پھر وہ بے ادبی میں آئے گا. لہٰذا اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں. اگر پہلے تو کوشش کریں ذکر اتنی زیادہ کریں کہ وہ ذکر کی وجہ سے خود آپ کے اوپر کیفیت ہی طاری ہو جائے. اپنے قلب کے ذکر، شیخ سے توجہ لینا، زیادہ توجہ لینا، بڑے انہماک سے بیٹھنا. تو اگر وہ نہیں ہوتا، تواجد کا ذوق ہوتا ہے، تو پھر یہی جو میں نے بتایا ہے. اب ایک اور بات، دوسری بات کی طرف جو آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بس آخری بات. مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ کمال کا تقویٰ تھا. نہ ہوتا تو اتنی باغیں نہیں لگتی، اتنی بہاریں نہ ہوتی سنتوں کی. آپ کا تقویٰ کمال کا تقویٰ، شریعت کی پابندی. آپ جو ہے نا کبھی کوئی بات کرتا نا، غلطی سے وہ بات تھوڑی سی ایسی ہو جاتی کہ یار ادھر ایک کپ پڑا تھا، جیسے ایک کپ پڑا ہے، وہ کوئی کہانی بتاتا قصہ اپنے شیخ کا، تو وہ پیلا کپ تھا، پھر کہتے توبہ توبہ توبہ، پیلا نہیں وائٹ تھا. یعنی فوراً اس کو یاد فوراً توبہ فرماتے تھے کہ وہ میں غلط ہو گیا ادھر. اتنی سی بھی وہ کوشش کرتے تھے میں جھوٹ سے بچوں. خبریں وہ سنتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کے احوال سے خود کو آگاہ رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے عالم اسلام میں. لیکن جب خبریں وہ ہیڈ لائنز کے ساتھ، ایک وہ ہیڈ لائن بولتے بیچ میں میوزک آتا ہے، وہ میوزک کے ساتھ وہ بند، اس وقت ریڈیو کا نا، وہ بند کر دیتا تھا کہ یہ میوزک گزر جائے میں بعد میں خبریں سنوں. اس حد تک احتیاط کرتے تھے. آپ کا تقویٰ اتنا تھا وہ بیان ہی نہیں کر سکتا، آپ سب کو پتہ ہے. لیکن میں یہ کیوں کہنا چاہتا ہوں، آپ فرمایا کرتے تھے اگر میری بات شریعت کے خلاف ہو، بلکہ اپنے شیخ کی بات فرمایا کرتے کہ میں انسان ہوں، میری کوئی بات شریعت کے خلاف اگر ہو جائے تو آپ نے شریعت کو فالو کرنا ہے، مجھے نہیں کرنا. یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم مبارک صاحب کے بیٹے ہیں،
مبارک صاحب کی تربیت یافتہ ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، جیسے وہ ہمیں بنانا چاہتے تھے ہم بن جائیں، لیکن اگر آپ لوگ ہماری عزت کرتے تو ان کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر ہم شریعت کے خلاف ہو جائے اور ان کے رستے کے خلاف ہو جائے تو ہم قابل عزت نہیں رہیں گے۔ ہمیں ہر حال میں شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ اگر ایک پیر ایک شیخ ہی نہ کرے تو پھر کسی اور سے کیا توقع؟ تصوف کا مقصد کیا ہے کہ جو شریعت ہے اس پہ ہمارا عمل ذوق کے ساتھ ہو۔ دیکھیے ہم دوائی لیتے ہیں نا، دوائی ذوق کے ساتھ نہیں لیتے، مجبوری سے لیتے، لیکن ہم پیپسی کا بوتل لیتے ذوق سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں تو ذوق سے کھاتے ہیں، دل کرتا ہے۔ تصوف کا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنا ذکر کریں، اتنے اپنے باطن کو صاف کریں کہ جو شریعت کے اوپر عمل ہے وہ آپ کا ذوق کے ساتھ ہو جائے، نہ یہ کہ وہ چھوڑ ہی دیں۔ ہاں یہ ہے کہ انسان ایک شیخ سے ایک بزرگ سے بھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے، استمرار نہیں، ہمیشہ نہیں۔ کوئی خطا صحابہ کرام سے بھی ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت خطائی ہوئی، لیکن ان کا اتنا ندامت تھا کہ ان کا توبہ اگر پورے مکے پہ تقسیم کیا جاتا تو ان کے لیے کافی تھا، یہ نہیں تھا کہ پھر گناہ پہ مستمر رہتے۔ تو بہرحال مقصد یہی ہے کہ شریعت کی پابندی، اپنے اذکار، 5 چیزیں نقشبندیہ شریف کے ہیں جو ہمیں آگے لے جائیں گے۔ ہم اگر عروج کرنا چاہتے ہیں 5 چیزیں مختصر بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے توجہ شیخ، ان کے محفل میں بیٹھنا، ان سے توجہ لینا، اگر وہ مہیا نہیں ہے قلب لطائف کا ذکر، اگر اس میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا تو نفیس بات ہے، نفیس بات کے بعد مراقبات ہے، پھر ان چاروں کے ساتھ 5ویں چیز ہے محبت شیخ یا رابطہ شیخ۔ ان پہ کوشش کرے اور شریعت پہ عمل کرے تو پھر تصوف کا مزہ آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ میں کسی راستے میں ہوں، اللہ کے ولایت حاصل کرنے کے راستے پہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔